السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی فضیلت، شرائط و آداب۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ اور فرمایا، الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور فرمایا، الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز و گودا ہے۔ اور فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب کہ وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیات کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے۔ بیمار تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی اور بے قول شخص سے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کا مصداق ٹھہرے گا۔ اس طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ کپٹ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ تضرع، انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو سکھاتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو، اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات سنتا اور میری ہر حرکت و سکانت کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجات کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 90 میں خود تعریف کرتا ہے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا آور ساور ضرور قبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور بعد حمد و صلات ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا و استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔
دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک قبول نہ ہو۔ دعا کرتے جاؤ اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوئی۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔